الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة وفي رواية فتحت أبواب الجنة وفي رواية أبواب السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور گھروں میں سننے والی ماں اور بہنیں، رمضان کا یہ برکت والا رحمت والا مہینہ شروع ہو گیا ہے، جس کے 3 روزے آج تیسرا روزہ بھی شروع ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے روزے کو اور قیام کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمائے. بڑا مبارک مہینہ ہے یہ. اسی فضیلت قرآن کریم میں بھی ہے اور احادیث میں بھی بڑی کثرت سے اس کی فضائل اور احکامات بیان کی ہے. سورہ بقرہ کا پہلی سورہ بقرہ کی ایک آیت میں نے ایک رکوع کی ایک آیت تلاوت کی ہے. یہ سورہ بقرہ جو شروع ہوتی ہے پہلے پارے سے، سیکنڈ پارہ دوسرے پارے کے 6 رکوع ختم ہو کر 7واں رکوع جو شروع ہوتا ہے، وہاں سے لے کر یہ پورے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکامات بیان کیے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم سے لے کر یہ پورے رکوع کے اندر روزہ کیا تھا، پہلے روزے کے اندر کیا کیفیت تھی، پہلے روزے کے اندر کیا چینجز آئی، پھر رمضان کا مہینہ مبارک جس میں اللہ نے قرآن پاک کا نزول فرمایا، اور پہلے جو ہے سحری نہیں تھی، سحور کا حکم آ گیا، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کب کب کھانا ہے، کب تک روزہ رکھنا ہے، اس کے بعد اعتکاف کے مسائل، یہ ساری چیزوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ اس رکوع کے اندر بیان کیا ہے. اور احادیث میں بے شمار احادیث اس کی فضائل پر بیان کی ہے. روزہ رکھنا ایک کار دالت تھا، مشکل کام تھا، آسان نہیں تھا. اور پھر عرب کے صحراؤں میں اور ریگستانوں کے اندر جہاں سخت دھوپ ہوتی ہے، سخت گرمی ہوتی ہے، لو چلتی ہے، اس میں روزہ رکھنا، صبح صادق سے لے کر غروب تک کھانا چھوڑ دینا، پینا چھوڑ دیا، میاں بیوی کے تعلقات کو چھوڑ دینا، اتنی سخت پیاس لگتی ہے کہ آدمی بےتاب ہو جاتا ہے. ایسی پیاس شدید لگتی ہے اس کو. ایسے وقت میں روزہ رکھنا آسان کام نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت میں بھی تبدیلی ہوگی. اللہ نے اس کو فرض قرار دیا، لیکن اس کے اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے ایمان والوں کو خطاب فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. سب سے پہلے میں یہ بات کہوں گا کہ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں جب اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا تو میں اپنے کان کو بالکل کھڑے کر دیتا ہوں، چوکنا ہو جاتا ہوں. اس لیے ہوشیار اور چکنا ہو جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو اپنا رحمان ہے، یہ جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ مجھے یہ حکم دے رہا ہے، مجھ سے کلام کر رہا ہے، مجھے خطاب کر رہا ہے. کون خطاب کر رہا ہے؟ مالک الملک، احکم الحاکمین، شہنشاہوں کا شہنشاہ، شہنشاہ حقیقی، جو رب السماوات والارض، خالق السماوات والارض، وہ رب جو عرش عظیم کا مالک ہے، وہ اپنے ناکار بندوں کو ڈائریکٹ اللہ خطاب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. تو کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا مقام ہے. تو فرمایا خطاب جو ہے رحمان کی طرف سے الہ عباد الرحمان، رحمان کی طرف سے خطاب ہے
रहमान के बंदों की तरफ। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालों हमने तुम पर रोजे फर्ज किए हैं, लेकिन फर्ज किए ऐसा नहीं कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले दूसरी कौमें जो गुजरी है तुमसे पहले उन पर भी रोजे फर्ज किए थे। देखिए एक बात याद रखें कि जब हमने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब एक बता पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जरा बुलंद आवाज है और अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक बताओ बुलंद आवाज से, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये हमने ये कलमा पढ़ा हुआ अल्लाह ताला को हम दुआएं दिए कि हम अल्लाह ताला हमारी हर चीज के मालिक आप हैं, हम पूरे आपके ताबेदार और गुलाम हैं, जो आपका हुक्म आया सही तस्लीम खाम है। ये कलमा पढ़ते गोया कि एक तरह अल्लाह ताला को प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं कि अल्लाह ताला मेरा उठना बैठना चलना फिरना सोचना और हमारी जान माल सब कुछ तेरे लिए कुर्बान है, मैं तेरा बुद्धि और फरमा बरदार बन गया। जब अल्लाह ताला को हमने हाकिम तस्लीम कर लिया, ये कलमा पढ़ना गोया कि अल्लाह ताला हमारा हाकिम है, हम महकुम है, हमने उसकी हाकिमियत को तस्लीम कर लिया, तो हाकिम जो भी हुक्म दे वो हमारी तबीयत के मुआफिक हो या हमारी तबीयत के खिलाफ हो। दुनिया का भी कानून है, एक हुकूमत करती है, हुकूमत वो हाकिम एक ऑर्डर पास करती है, तो वो ऑर्डर के अंदर ये नहीं होता सबकी रियायत होती है, वो कोई आदमी कोई बहुत से अहकाम ऐसे होते हैं इंसान की तबीयत के मुआफिक होते हैं, और बहुत से अहकाम ऐसे होते हैं इंसान की तबीयत के मुआफिक नहीं होते हैं, लेकिन आपको सब तस्लीम करना पड़ता है। अगर तस्लीम कर लिया आपने वो हुकूमत के अहकामात के ऊपर अमल कर लिया तो क्या है, आपका ये सेफ हो गया, आपकी हिफाजत हो गई। और अगर आपने वो अहकामात को तस्लीम नहीं किया और उससे रूगर्दानी की और उसकी मुखालिफत की तो क्या होगा, बगावत होगी और जेल में डाल दिया जाएंगे, फिर आपका केस करेगा, फिर जुर्म के ऊपर सजा दी जाएगी। ये दुनिया का कानून है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जैसा वो अहकमुल हकीमीन है इस तरह वो अरहमुर राहिमीन भी है। हमारा मौला जो है वो अरहमुर राहिमीन भी है, तो उसके कानून के अंदर दुनिया वालों की तरह कानून नहीं है कि उसने मार सन्ना लगा दिया कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें जो है फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा और मार मार कर तुम्हारा भूसा बना दिया जाएगा और बेल पे डाल कर तुम्हें डाल दिया जाएगा। इस तरह मार सन्ना का हुक्म अल्लाह ताला ने देता है, बल्कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है क्योंकि रोजा रखना एक कार्यदार मुश्किल काम था, तो अल्लाह ताला ने उसको बड़े प्यार से बयान किया क्योंकि वो अरहमुर राहिमीन भी है, तो साथ में हुक्म भी दिया लेकिन प्यार के साथ हुक्म दिया। कुर्बान जाए इस पर तो आप लोगों को दिमाग जुबान से सुभान अल्लाह आना चाहिए कि अल्लाह ताला ने देखो अरहमुर राहिमीन के कहा, ये नहीं कहता बस रोजा रखो, बल्कि कहा ईमान वालों हमने तुम पर रोजे फर्ज किया है कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा तुमसे पहले अगली उम्मत पर भी रोजे फर्ज किए थे। ये प्यार अल्लाह ताला का, ये ऐसा मासूम की तरह नहीं बल्कि साथ में रहमत भी है। अब देखो क्या मतलब यहाँ, एक मतलब तो यह है कि बहुत से लोग समझते हैं कि वो इस साल रमजान जो है वो गर्मी में आया है, बहुत लंबा रोजा है, और हमारे टूटिंग बालम मस्जिद और कुरान वालों के टाइम टेबल जो है वो सहूर का इस तरह करता है कि वो 18 डिग्री है, तो बहुत जल्दी टाइम शुरू हो जाता है, 1:23 को टाइम शुरू हो जाता है और 9:15 बजे तकरीबन रोजे का इफ्तारी होती है, तो जाहिर बात तकरीबन करीब 19 घंटे हो जाता है, 19 घंटे का रोजा है। और यहाँ की गर्मी खैर इतनी बड़ी गर्मी नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ गर्मी भी है, तो गर्मी भी है और रोजा भी इतना लंबा रोजा है, तो मुश्किल काम है ना, रोजा तो मुश्किल है। अल्लाह कहते हैं कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, अरे बंदो तुम दिमाग में एक हो तो रोजा रखने से कोई मन नहीं जाता है, तुम मन नहीं जाओगे रोजा रखने से, क्यों कमा कुतिबा तुमसे पहले अगली उम्मत जो आई है उन्होंने भी तो रोजा रखे। आदम अलैहिस्सलाम 3 रोजे हर महीने रखते थे, अय्याम 20 के 13वीं 14वीं 15वीं,
نوح علیہ السلام کی امت کو تو بہت سخت تھی، ان پر تو بہت روزے فرض تھے۔ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام 2 دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ تو ہر شریعت کے اندر روزہ تو تھا، سمجھے نا؟ تو کما کتب علی الذین من قبلکم، تو تم پر بھی ہم نے روزے فرض کیے، اگلی قوموں پر ہم نے روزے فرض کیے ہیں، وہ کوئی مر نہیں گئی کہ تم مر جائے گے۔ جو یہ آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے کیا مصیبت ڈال دی، یہ کیا تکلیف یا حکام ہے، استغفر اللہ، یہ وہ آدمی زبان سے کہہ سکتا ہے کہ روزہ اتنا لمبا ہے، زکوٰۃ اللہ نے فرض کی، حج کرو، یہ جتنے احکامات ہیں، اس کو تکلیف سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے یہ اللہ نے کیا مصیبت ڈال دی گلے کے اندر۔ یہ وہ آدمی کہہ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اس آدمی، یہ کبیرہ پن کی علامت ہے۔ یہ کبیرہ آدمی بول سکتا ہے کہ اللہ نے کیا مصیبت ڈال دی۔ وہ رحمان و رحیم، اپنے بندوں پر اتنا مہربان، وہ اپنے بندوں کو تکلیف ڈالے گا؟ شریعت کا قانون ہے 54 کی چیز 4 آنے کی چیز، 4 آنے یہاں تو ایک پینی بھی اس کی نہیں ہوگی۔ انڈیا کے 4 آنے یہاں کے کیا ہوگی؟ ایک پینی بھی نہیں ہوگی۔ شریعت کا حکم ہے اگر 4 آنے کسی نے سمجھو کہ آپ نے 5 پینی 10 پینی کسی کو اگر قرض دی ہے تو شریعت کہتی ہے اس کو لکھ لو۔ ہم لکھتے ہوئے بات الگ ہے، لیکن شریعت کہ کیوں کہ آپ کے 10 پینی آپ نے دی ہے، پہلے آپ اس کو پتا بھائی میں 10 پینی لا، اس نے کہا تم نے کہا دیا تھا، آپ بتا سکتے ہیں۔ تو آپ کی 10 پینی ضائع ہونے دیتا نہیں وہ رب۔ شریعت کا حکم ہے آپ نے 15 پینی 20 پینی 50 پینی کا دودھ لایا اور اس کو گرم کرنے رکھا آپ نے، اور اس کے بعد آپ نے گرم کر کے چولہے پر رکھنے کے بعد نماز کی نیت مان لی اور آپ بھول گئے کہ میں تو دودھ رکھا ہے، یہ تو دودھ کا ابال آ جائے گا، میرا سارا دودھ ضائع ہو جائے گا، تو شریعت کہتی ہے نماز توڑ لے، دودھ کو پہلے اٹھا لے۔ جو شریعت اللہ تعالیٰ آپ کے 50 پینی کے دودھ کو ضائع ہونے نہیں دیتا، یہ حکم رکھا نماز توڑ لے پہلے دودھ اتار لے ورنہ تیرا دودھ ضائع ہو جائے گا۔ وہ رب کیا ہمیں تکلیف دے گا؟ وہ ہمیں ایسے حکم دے گا جس کو ہم یہ کہیں کہ یہ بہت ڈال ہے ہمارے اوپر، یہ تکلیف بڑی اللہ نے دے دی، اتنا لمبا روزہ رکھ کر تکلیف دے دی، یہ زکوٰۃ کے احکام دے دیے، اتنے مال اپنے محنت سے کمایا، اللہ کے 40واں حصہ نکالو، یہ کیا تکلیف اللہ کا نعوذ باللہ۔ شریعت کے ذریعے جتنے بھی احکامات ہیں اس میں محبت ہی محبت ہے۔ ہم نے اللہ سے محبت ہی نہیں کری، ہم کو محبت اولاد سے ہونا چاہیے، نانی، ہم کو محبت بیوی سے ہونا چاہیے، ہم کو محبت اپنے گھر سے ہونا چاہیے، انکار نہیں، ہم کو محبت اپنے ماں سے ہونا چاہیے، انکار نہیں، لیکن کیا اپنے رب سے بھی محبت کر کے دیکھو۔ اور سب سے زیادہ یہ ساری محبتیں جو ہے جب یہ معتبر ہوگی جب رب کی محبت کے ساتھ اس کا تعلق کنیکشن وہاں لگا ہوا۔ اگر رب کی محبت کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے تو اولاد کی محبت ہو، ماں باپ کی محبت ہو، بیوی کی محبت ہو، مکان کی محبت ہو، ساری محبتیں جو ہے وہ آخرت میں پکڑ کا ذریعہ بن جائے گی۔ ماں باپ سے کس کو محبت ہے؟ اللہ نے حکم دیا ماں باپ سے محبت ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ چوری کرنے جاؤ تو چوری کرنے کو جائے گا تو پکڑو گے کہ یا محبت؟ اب یہاں محبت نہیں چلے گی۔ اولاد کے لیے حرام کو مارا ہے کہ میری اولاد بھوکے نہ رہے، اللہ کی پکڑ ہوگی کہ حرام کھا کیوں کھلا رہا ہے، اب یہ محبت کام نہیں۔ تو ساری محبت ہے، اس کا کنیکشن ملتا ہے اللہ کی محبت۔ اس نے قرآن کا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہے۔ تو جس سے محبت ہو اس کو یہ احکامات جو ہے یہ وہ اس کی وہ میں نے کہا کمیرہ پن کی علامت سے جو کہتا ہے نماز کیا مصیبت ہے اور روزہ کیا مصیبت ہے، زکوٰۃ کیا مصیبت ہے، یہ کمیرہ پن اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں۔ اللہ کی محبت ہو تو یہ سارے احکامات محبت، اللہ سے محبت کرنے کے طریقے ہیں۔ اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو بتایا جو اپنا محبوب ہے اس سے بات کرنے کا دل چاہے گا کہ نہیں؟ بولو چاہے گا۔ تو نماز کیا ہے؟ نماز میں بندہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ اللہ سے کلام کر رہا ہے، اللہ سے محبوب سے باتیں کر رہا ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ سے محبت کا اظہار، باتیں کے ذریعے اللہ سے محبت کرنے کا اظہار کرنے کا نام نماز ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي،
وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کوہ طور پر جو کلام کیا تھا نا، تو سب سے پہلے جو کلام کیا تھا نا وہ کلام یہ تھا فَقْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. یہ ایسا میری یاد کی نماز کو قائم کرے. تو آدمی کو دل میں محبت اللہ سے ہو کہ میں تو کلام اللہ سے، میری بات میرے مولا سے، وہ مولا جس سے میری کلام ہو رہا ہے اس کو بہت سمجھے گا، اس کو تکلیف سمجھے گا. بتاؤ کرتے نہیں ہیں، سمجھے گا نہیں. اور جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر محبت کے اندر بڑھتے بڑھتے یہ حالت ہوتی ہے کہ پھر وہ دل چاہتا ہے کہ بس اب محبت کے اندر تمہاری یاد، تمہارے دیدار سے تو میری بھوک پیاس مر گئی. محبت کر کے دیکھیں کسی سے مجنون کو پوچھو اس کے قصے کتنے ہیں. وہاں حضور رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، کیونکہ 1:15 بجے ختم کیوں دینا ہے تو تفسیرات میں جاتا نہیں، میں آپ کو لے جاتا میں لے رہا ہوں. مجنون کے قصے حضور رحمۃ اللہ علیہ مثنوی کے اندر بڑے قصے لکھے اس کے، اور اس سے بڑے سبق ہے. ایسا نہیں کہ میں بیان کرے جس کو کہتے ہیں رومانٹک بیان کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ ان واقعات سے جو سبق ملے، عبرت کس کو کہتے ہیں؟ ایک معلوم چیز سے نامعلوم چیز کا دریافت کرنا، اس کو عبرت کہتے ہیں. قرآن پورا عبرت ہے. تو ایک معلوم چیز سے نامعلوم چیز کا دریافت کرنے کا نام عبرت ہے. تو محبت کسی کو ہوتی ہے، بھائی آپ کو دیکھ کر تو میری آج بھوک مر گئی، اور آپ کو بھی کبھی تجربہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے محبت کرتے تب کبھی کوئی بہت عزیز پیارا، جیسا برسا برس سے اس ملک میں رہتے ہیں، کئی 20 سال کے بعد 10 سال کے بعد والدین آ گئے یا کوئی ایسا عزیز آ گیا تو آدمی دسترخوان میں یہ سب کھانے لگا، لیکن خود نہیں کھاتا ہے، خود جرا 2-4 لوگ میں کھاتا ہے، پیٹ بھر گیا. کیا ہوا ہے؟ ارے ماں باپ کو دیکھ کر یا اپنے عزیز کو دیکھ کر آج تو میری بھوک مر گئی. تو یہ روزہ کیا ہے؟ اپنے محبوب کی محبت کے اندر ایک وقت پورا دن میں نہیں، ایک صبح صادق سے لے کر غروب تک کھانا چھوڑ دینا، پینا چھوڑ دینا اور میاں بیوی کے تعلق چھوڑ دینا، اس کا نام روزہ ہے. اور جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے اوپر مال بھی قربان کیا جاتا ہے. زکات نام کیا ہے؟ اللہ 40واں حصہ دینا. زکات کیا ہے؟ یہ محبت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ مدینہ منورہ جاتے، جب حج جاتے تھے، حج کے بعد مدینہ جاتے تھے تو آپ نے دیکھا وہ کالی عورتیں بیٹھتی انڈے وغیرہ لے کر کچھ، تو ان سے خرید لیتے تھے، زیادہ خرید لیتے تھے. ضرورت 2-3 کی ہوتی ہے وہ پورا ٹوکرا لے لیتے تھے. بھائی معمولی آگے قیمت ہوتی ہے پھر وہ عورتوں کو تقسیم کر دیتے تھے. ایک دن کچھ انڈے لیے تو اس میں کچھ سڑے ہو گئے انڈے بدبودار تھے، تو دوسری مرتبہ جو ہے وہ انڈے نہیں خریدا. وہ بیچاری دیکھتی یہ آدمی آتے روزانہ میرا پورا لے لیتا ہے، آج آیا تو ایسے چلا گیا. تو رات کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا یہ عورتیں بہت دور سے آتی ہیں اور یہ جمع کر لاتی ہے، تو تم نے اس سے انڈیات نہیں خریدے. تو وہ بہت روئے اس کے بعد. اور اس کے بعد جب بھی آتے تھے سب سارے اپنے کیوں کس کی محبت کرے؟ رسول اللہ کی محبت کیسے ہے؟ تو جب کسی سے محبت ہوتی ہے، لیلا کی گلی کے کتوں کو جو روٹیاں کھلاتا تھا مجنون اور اس کے فقیروں کو بانٹتا تھا، تو جس رب حقیقی سے کہ محبت ہو، اس نے کہا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ لفظ استعمال قرآن کیا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِ وَفِي الرِّقَابِ. یہ اللہ نے فرمایا وہ ایمان والوں کی اور متقیوں کی صفات بیان کی ہے کہ وہ مال کی محبت میں، مال 2 مطلب اس کے بیان کیے، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ کے 2 مطلب 2 مفہوم بیان کیے. ایک مفہوم بیان کیا ہے کہ مال کی محبت ہونے کے باوجود، مال سب کو محبوب ہے، عالم ہو کہ جاہل ہو سب کو مال کی محبت ہے، تو مال کی محبت ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ نے جو فرض کیا زکات، وہ اللہ وہ محبت کے اندر، مال کی محبت کے باوجود بھی وہ یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، رشتہ دار میں جو غریب غربا فقراء مساکین ہیں ان کو وہ دیتا ہے. اور ایک مطلب وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ یعنی اللہ کی محبت میں، ایک مال کی مطلب اللہ کی محبت میں، ایک مطلب مال کی محبت میں، دوسرا مطلب اللہ کی محبت میں، اللہ سے محبت ہے اس میں وہ زکات ادا کرتا ہے. تو وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ کے 2 مفہوم ہوں گے.
اب آدھا پیچھے میں نے جو شروع کیا تھا کہ یا ایھاالذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم سے شروع کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دیکھو وہ احکم الحاکمین ہے، لیکن حکم دیا معاذ اللہ کی طرح نہیں کہ میری بات نہیں مانو گے تو مار مارے کر تمہیں بھوسا نکال دوں گا یا سولی پر چڑھا دوں گا، بلکہ رحمت بھی کی کہ تم اکیلے پر فرض نہیں کیا، تم مر نہیں جاؤ گے کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے اگلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا تھا۔ دوسرا مطلب یہ ہے اس کا کہ امت محمدیہ، آپ سب جانتے ہیں اس کا مقام کیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، جب بولتے ہیں کنتم خیر امت، سب سے معزز اور سردار امت کون سی ہے؟ بولا تھا زور سے، میرا گلا تو خشک ہو رہا ہے، آج تو پانی پینے کا بھی لگے نہیں، آپ بولتے نہیں، اگر آپ کی طرف سے جواب ملے گا تو مجھے بھی جائے کرتا نہیں کہ سب سے افضل خیر و امت کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ادھر ہماری سب سے خیر و امت کون ہے؟ ادھر ہماری بولتے نہیں، ادھر ہماری بولتے خیر و امت کون سی ہے؟ نبی کریم صاحب، ہم جو ہے ہم اس میں داخل ہیں۔ یا قیامت میں پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہمیں کیا اعزاز دیا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ہمیں کرایا بغیر مانگے طلب کیے ہوئے، قیامت میں پتہ چلے گا کہ اس امت کا مقام کتنا۔ حضور نے فرمایا کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا جب تک میں داخل نہ ہوں، اور اپنی کوئی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی، سب سے پہلے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ اب میں حضور کی امت کا بیان کروں، بظاہر قرآن میں بیان کیا ہے۔ بھائی پلیز، او بھائی پلیز، وائی پلیز، میں ادھر اللہ رسول کی باتیں بیان کرتا ہوں، پلیز بڑا مہربانی، اللہ رسول کی باتیں ہوئی جب خاموشی کے ساتھ سنیں۔ تو میں نے کہا کہ سب سے افضل امت، خیر و امت کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو اگلی امتوں کو روزے رکھے اور یہ امتوں کو روزہ نہ ملے تو یہ امت کیا ہو جائے گی؟ پیچھے ہو جائے گی۔ کہ اگلی امتوں کو تورات ملی تو ہمیں قرآن ملا آخری کتاب، اور اگلی امتوں کو روزہ ملا، اس امت کو روزہ نہ ملا تو یہ امت تو سب سے آگے ہونا چاہیے، یہ تو پیچھے روزے کے اعتبار سے ہو رہی ہے۔ اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کمپٹیشن جو ہوتا ہے، مسابقہ جو ہوتا ہے، وہاں ہر آدمی کو شوق ہوتا ہے آگے بڑھنے کا۔ تو اگلی امتوں پر بھی اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، اور اس امت پر بھی روزے فرض کیے، تو یہ امت چاہتی ہے کہ جو اگلی امت نے روزے رکھے ہیں، ہمیں بھی روزے رکھ کر اس امت سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ہمیں اور آگے بڑھنا ہے۔ سمجھنا، تین مطلب میں نے بیان کیے، اور چوتھا مطلب یہ بھی اس کا ہے کہ اس امت پر اللہ نے روزے فرض کیے جیسے پہلے امت پر فرض کیے تھے، اور صرف فرض کر نہیں دیا ہے کہ بس تمہاری ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی کر دی بس ختم ہو گیا، اس پر مستقل اجر و ثواب اللہ نے دیا۔ کتنا اجر و ثواب دیا؟ آپ کتنے سال سے ڈرائیونگ کرتے ہیں؟ 20 سال سے، 25 سال سے؟ آپ کتنے سال سے ڈرائیونگ کرتے ہیں؟ کتنے سال ڈرائیونگ کرتا ہوں؟ 25 سال سے کر رہا ہوں۔ آپ کتنے سال کرتے ہیں؟ 30 سال سے۔ کوئی 25 سال سے، کوئی 30 سال سے ڈرائیونگ کر رہا ہے۔ آپ ڈرائیونگ صحیح قاعدے قانون پر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور آپ دو انٹری میں گھس گئے اور سامنے سے پولیس کی گاڑی بھی آ گئی تو وہ آپ کو چھوڑے گی؟ بس 25 سال سے میری کوئی مسٹیک نہیں تھی، میں بالکل قاعدے قانون پر چلتا تھا۔ آج 25 سال کے بعد میں دو انٹری میں گھس گیا تو وہ آپ پر چالان کر دے گی، فائن کر دے گی، وہی کہ 25 سال کا ریکارڈ پوری دکھائے گی کہ اس کی غلطی نہیں تھی۔ اور آپ صحیح جا رہے ہیں، کبھی کوئی پولیس والا کو ملا، آپ نے 25 سال میں سب قانون پر چلا ہے، لوگ آپ کو 500 پاؤنڈ انعام دیتے ہیں، 1000 پاؤنڈ انعام دیتے ہیں، تم نے کوئی قانون کو توڑا نہیں، بات نہیں۔ لیکن وہ رحمان، وہ رحیم، وہ ذات ایسی ہے کہ جو چیزیں منع کر دی اس کی پابندی کرو گے۔ شراب نہیں پینا ہے، اگر شراب نہیں پی رہے تو اس پر بھی اجر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم کو پورا کرنا ہے، لیکن اس پر اتنے اجر و ثواب دیا ہے کہ اب لمبی چوڑی میں حدیث بیان کروں، کتنی حدیثیں میرے لکھ کر بھی لایا تھا، لیکن موقع نہیں ہے کہ میں وہ سب تک پہنچوں گا۔ جو ذہن میں جس وقت آیا بس ایک ہی حدیث بیان کروں گا، وہ وقت ختم بھی ہو جائے گا۔ ایک حدیث کے اندر پوری حدیث کا ترجمہ صرف میں ترجمہ مختصر کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی جو بندہ ایک کام نیکی کرتا ہے تو اس کا ایک کا کم سے کم 10 بدلہ ہے، 10 سے لے کر 700 تک۔ حدیث قدسی ہے
اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا الا الصوم، مگر روزہ اس میں مستثنا ہے، روزہ اکثر ہے. کیوں؟ کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. کیونکہ عمل کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیفیت دیکھتا ہے، کمیت نہیں دیکھتا ہے. کیا کیفیت کیا تمہاری؟ اس لیے قیامت کے دن جو ہمارے اعمال جو ہے وہ گنے نہیں جائیں گے. آپ نے 1000 سجدے کیے، 1000 قرآن پڑھے، اعمال گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے. تو کبھی کبھی کسی کا ایک عمل اتنا اخلاص سے ہوگا کہ وہ ہزاروں عمل پر بھاری پڑ جائے. تو اللہ کی کیفیت دیتے اخلاص، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خوش نودی کے لیے جو عمل کیا ہوگا، جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنا عمل زیادہ ہوگا. اور روزہ ایسا ہے کہ اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے، بس ظاہر. ہم نماز پڑھیں گے تو ہاتھ باندھنا ہے، کھڑے ہونا ہے، خلاف کرنا. لیکن روزہ کیا ہے؟ حج میں کچھ ارکان کا نام ہے، زکات میں مال خرچ کرنا. لیکن روزہ کیا ہے؟ نہ کرنے کا نام ہے. صبح صادق سے لے کر غروب تک کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو، میاں بیوی کے تعلقات چھوڑ دو. ابھی کر لو تو سب نہ کرنا. ابھی کتنے یہاں بیٹھے ہوئے جتنے بھی ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی بیمار ہو جس نے روزہ رکھا نہیں ہوگا، تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، آپ کے دماغ میں اس نے بھی روزہ ہے. کیونکہ ظاہر میں کوئی چیز نہیں ہے کہ جو پتا چلے کہ اس میں اگر کوئی نماز کھڑی ہو جائے تو ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا رہا، بیٹھا رہے، تو سب اس کو کہیں گے یہ کیسا آدمی ہے، نماز سب پڑھ رہے اور یہ کھڑا. لیکن روزہ اگر کسی کا نام پتا چلتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کئی دن تک جو ہے روزہ رکھتے تھے. گھر سے کھانا آتا تھا اور وہ طالب علموں کو کھلا دیتے تھے. ان کے تو روزہ ہوتا تھا، گھر والوں کو پتا ہی تھا کہ ان کا روزہ چل رہا ہے. تو روزے کے اندر کیونکہ اخلاص زیادہ ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے اس کا بدلہ میں خود دوں گا. اور آدمی کا دست جو ہے، مجھے کوئی آدمی یا فقیر آ جائے گا کچھ پیسے دو تو میں اس کو پاؤنڈ 2 پاؤنڈ 5 پاؤنڈ دوں گا. کوئی رئیس بہت مالدار ہوگا وہ 50 پاؤنڈ دے گا، کوئی اور مالدار ہوگا 100 پاؤنڈ دے گا، اس کے بعد کوئی 1000 دے گا، اس کے بعد لمٹ ختم ہو جائے گی. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا بدلہ دوں گا. اللہ بدلہ دے گا اس کے شان کے اعتبار سے. اس کے پاس خزانے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں. جب وہ روزے دار کو بدلہ دے گا تو کیا بدلہ دے گا وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور اسی حدیث کو الصوم لی وانا اجزی بہ کو بعض محدثین نے اس طرح فرمایا وانا اجزا بہ، کہ روزے دار کا میں خود بدلا ہوں. بس جس کو رب مل جائے اس سے بڑھ کر کون سا بدلا بتائیے. لیکن آپ نے سمجھ میں نہیں آیا، ورنہ زبان سے سبحان اللہ ضرور نکلتا. ایک مطلب مفسر نے کیا فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں بدلا دوں گا اس کا. دوسرا مطلب الصوم لی وانا اجزا بہ، میں خود اس کا بدلا ہوں. جب اللہ خود بدلا ملتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی ہے؟ جو آدمی جو صحبت میں رہتا ہے اس کا اثر پڑتا ہے. ایک دیہاتی جو ہے وہ شاعروں کے پاس بیٹھا کرتا تھا، تو اس کو بھی کچھ تکبندی لگانا سیکھ گیا، تو تھوڑے بہت اشعار بنانا سیکھ گیا. تو وہ دیہاتی ہر طرح جوڑنے والا ایک دن حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ بڑی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ہندوستان کے ایک ولی گزرے ہیں، ان کے پاس آیا. اس نے ایک شعر پڑھا، اس نے بڑا شعر پڑھا. اس نے بھاگ نکلا تیرے کوچے کے جانب تیرا دیوانہ، بھاگ نکلا تیرے کوچے کے جانب تیرا دیوانہ، نہ ٹھہر سکا جنت میں ایک دم، وحشت اس کو کہتے ہیں. اب دیہاتی آدمی دیکھو، لیکن شعر ایسا ہے کہ بڑے بڑے فرزان ہیں، اسے سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ ہماری بیاضی صاحب سوچ رہے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، سمجھ میں نہیں آیا. اس کے وہاں کے ان کا انداز یہ تھا کہ سمجھ میں نہیں آیا. وہ دیہاتی کہنا یہ چاہتا ہے کہ فرض کر لو، مثال کے طور پر، مثال جب شاعر میں تو مثالیں دی جاتی ہیں، فرض کر لو کہ اللہ رب العالمین جو ہے جلوہ افروز ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے میرے دائیں طرف جنت ہے، جن بندوں کو جانا جاؤ جنت میں جاؤ، میں تو اس طرف ہوں. تو وہ دیہاتی کہتا ہے کہ اگر اللہ یہ ندا ہے کہ میں اس طرف ہوں تو وہ جنت میں ایک سیکنڈ ایک لمحہ بھی نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں مولا کی طرف چلا جاؤں گا. بھاگ نکلا تیرے کوچے کے جانب تیرا دیوانہ، نہ ٹھہر سکا جنت میں ایک دم، وحشت اس کو کہتے ہیں.
تو روزے داروں کو اللہ مل رہا ہے، روزے داروں کو اللہ مل رہا ہے، تو ایک اس کا ثواب اللہ نے اس کے اوپر اتنے اجر و ثواب جب رکھ دیا تو پھر آدمی یہ سمجھے کہ اللہ نے بہت بڑی تکلیف دے دی، تو یہ تکلیف نہیں ہے، یہ رحمت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی کہ جو بیمار ہے، بہت ہائی شوگر کے اندر ہے، ہائی بلڈ پریشر کے اندر ہے، جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی۔ فَمِنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، ایسے بیمار آدمی جو ہے بعد میں ابھی روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے جو چھوٹے دن آئے، تو آسانی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روزے فرض کیے، اس کو بوجھ نہ سمجھے، اس کو خوشی بھی سمجھے۔ میرے اس ملک کے اندر ایسے نوجوان، ایسے بوڑھے کو دیکھا ہے جو 70 سال کے ہیں، اور ایک بڑے میاں ابھی چلے گئے گانا، وہ اکثر سال کے اندر میرے پاس قرآن پاک تھوڑا سا پڑھتے تھے، نو مسلم تھے، اور ایسے اللہ والے آدمی تھے، 70 سے قریب اس کی عمر تھی، اپنے جیب کے اندر قرآن پاک قاعدہ، اور جیب میں ایک بوتل پانی کی رہتی تھی، وہ ادھر یہاں کونے میں بیٹھ جاتے تھے کہ بیچ کونے میں بیٹھتے تھے، اور اکثر میرا سمجھ میں نہیں آتا، اکثر میں نے دیکھا کہ افطاری مغرب کی نماز ہوئی، اپنی دیگ میں سے پانی نکال کے ایک گھٹ پانی پیا، رکھ دیا، اور پھر اپنی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ابھی بھی ایک بھائی ایسا ہمارے وہاں کے یہاں گیا، میں نام لیتا ہوں، وہ بھی گھانا کے آس پاس میں کہیں گیا ہے، اس کا بھی اکثر و بیشتر روزے رہتے ہیں۔ ایک بھائی ہے وہ 5 دن روزے رکھتا ہے پورے سال کے اندر، منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے تھرسڈے فرائیڈے، 5 دن روزہ آتا ہے، سیٹرڈے سنڈے اس کا روزہ نہیں ہوتا ہے، تو یہ 5 دن وہ پورے سال میں رکھتا ہے۔ تو جس کو شوق اللہ سے محبت ہے تو اس کو کوئی محبت، میں نے 70 سال کے بوڑھوں کو، 60 سال کے بوڑھوں کو روزہ رکھتے دیکھا ہے، اور 20 22 25 سال کے نوجوان کو چنگم کھاتے ہوئے اور سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ جس کو اللہ کی محبت نہیں ہے تو اس کو کوئی تیار نہیں کر سکتا ہے۔ اسلامی شریعت قانون ہو تو اس آدمی کو پکڑا جائے گا، امر بالمعروف کی جماعت ہے، اس کو پکڑے گا، اس کو سزا مار دی جائے گی، اور اگر توبہ نہ کرے، ایسا کھلا سب کے سامنے روزے کا احترام نہ کرے، اس کو قتل بھی کر دیا جائے گا، یہاں سب کو حکم ہے شریعت کے اندر۔ تو روزہ نہ رکھے تو کم از کم روزے کا احترام اور آدمی کو کرنا چاہیے۔ خیر ثواب بچ گیا، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ورنہ آپ کو سنا تھا کہ رمضان کے احترام کرنے والوں کو اللہ نے کیا کیا نوازا ہے، صرف رمضان کا احترام کیا تو اس پر اللہ نے ان کو کیا کیا نوازا۔ تو بہت مبارک مہینہ ہے، اس کا احترام کرے، اس کے ایک ایک منٹ کی قدر کرے، ایک ایک منٹ ضائع نہ ہو۔ یہ مانگنے کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ، خوب اللہ سے مانگے، دعائیں کرے، اور اللہ تعالیٰ سے خوب اعمال کرے، ایک ایک منٹ کو قدر کرے۔ تلاوت قرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 عمل جو ہے رمضان میں بہت بڑھ جاتے تھے۔ ایک قرآن کی تلاوت بہت زبردست، جبرائیل سے علیہ السلام سے آپ دعا کرتے تھے، اور دوسرا نمبر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہت ہوتی تھی۔ آپ تو سقیر جواد تھے، پورے ہر وقت جواد تھے، کسی کو نہ نہیں کہا، لیکن رمضان میں جبرائیل سے ملاقات کی وجہ سے آپ کی سخاوت کئی گنا زیادہ اضافہ ہو جاتی تھی، اس لیے کہ جبرائیل یہ فرید روحانی، وہ فرشتہ جو ہے روحانی سردار ہے، وہ فرشتے کھاتے نہ پیتے اور ان کو دنیا کو نبوت ہے، تو ان سے ملاقات کی وجہ سے آپ کی سخاوت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ حدیث کے اندر مرسل الريح کی چلنے والی ہوا جو ہوتی ہے ہر گھر میں پہنچتی تھی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت بھی اتنی دریا بھی ہوتی ہے کہ ہر جگہ پہنچتی تھی آپ کی سخاوت۔ آپ کے رشتہ دار میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں جہاں بھی غریب فقراء مساکین ہے، سب کو زکات مت دو، للہ بھی دو، تو دل کھولو ذرا۔ یہ کیا کہ زکات کے پیسے سے پھوپھی کو بھیج رہے ہیں، زکات کے پیسے سے بہن کو بھیج رہے ہیں، زکات ادا ہو جاتی ہے، میں انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن للہ کب خرچ کرو گے؟ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اللہ نے مال پر حق رکھا، حق المال سوى زکات، زکات کے علاوہ بھی اپنے قریبی رشتہ داروں کو صرف زکات دے کر خالی ہو گیا۔ ارے دل کھول کر دو، اللہ دو، اللہ تعالیٰ انفق یا بلال ولا تقلل ذی الرشد قلالا، اے بلال راہ میں خرچ کر اور عرش والے سے کمی کی تنگی کہ خوف نہ کر، یا خرچ کرو اللہ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی رمضان کے اندر۔ اور تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بہت اہتمام دعاؤں میں ہوتا ہے۔ ہم لوگ دعا نہیں مانگتے، امت نے آج دعا کرنا چھوڑ دیا۔ میں بار بار کہتا ہوں، امت میں تھوڑی دیر دعا کرنا اور تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیا۔ 5 منٹ 10 منٹ صبح شام نکال کرنے کے تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرنا، تھوڑی دیر اپنی حاجات مشکلات کو تدبیر کرو، ہاتھ میں ہلاؤ، سب کچھ کرو، لیکن کچھ دیر اللہ سے بھی کہو کہ اللہ یہ میرا مشکلات ہے،
تو یہ 3 چیزوں کا اہتمام رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور زیادہ بڑھ جاتا تھا. عام ہر سال میں تو ہوتا تھا لیکن ان ایام کے اندر بڑھ جاتا تھا. اللہ مجھے بھی آپ کو ہم سب کو اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ رمضان کے اندر اللہ نے اپنی رحمتیں برکتیں اور انعامات جو اللہ اپنے امت پر کرنے والا ہے اپنے بندوں پر, اللہ کو اس سے ہمیں محروم نہ فرمائے. اور اللہ تعالیٰ یہ مبارک مہینہ ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے. اور اللہ تعالیٰ ہم تو بہت گنہگار بنتے ہیں, گنہ کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں, ہماری زبان بھی گندی, ہمارے دل بھی گندے, ہم کیا اللہ سے مانگے. لیکن وہ بڑا کریم آقا ہے, بڑا رحم کرنے والا ہے, بولا ہے. ہم اس سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی, ہماری اولاد کی, ہمارے آبا و اجداد کی اللہ مغفرت فرما. ڈھیلی آواز سے اللہ تعالیٰ میری, آپ کی, ہماری اولاد کی, ہمارے آبا و اجداد کی, ہمارے سب مرحومین کی اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے تو جہنم سے آزادی کا پرواہ کرے. اللہم آتق رقابنا و رقاب آبائنا و اولادنا من النار. اللہ ہم سب کو جہنم سے آزادی کا اور مغفرت کا پروانہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے.